قربانی کے جانور لے کر قصاب کو دے دینا اور کہنا بھائی قربانی کر دینا، قربانی تو یہ بھی قبول ہو جائے گی لیکن دلوں کا تقویٰ کمال پر نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جو جانور اللہ کی رضا پر جس کا خون گرانا ہی مقصود قربانی تھا، اگر وہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ گرایا تو قربانی مقصود کو نہ پہنچے۔ اس لیے حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمر بھر قربانی کی ذبح اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ وہ سراپا رحمت للعالمین، جس کے ہاتھ میں کسی جان کو ادنا سی تکلیف دینے کا بھی تصور نہ تھا، لیکن قربانی خدا کے قرب کی اتنی لطف کی منزل تھی کہ اس کو حضور ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی سنت میں سے ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے قبلہ رخ نکایا جائے، اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا جائے، اس لیے کہ جب ذبح ہو اور خون کی دار نکلے تو دار کا رخ بھی خدا کے گھر کی طرف۔ اگر خدا کے گھر جا کر دوران حج قربانی کا موقع نصیب نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، ذبح کرتے وقت تو جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر دو اور تمہارا رخ بھی خدا کے گھر کی طرف ہوگا اور خون کی دار بھی نکلے گی تو خدا کے گھر کی طرف ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے بہانے ہیں اپنی نیت کے حسن کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے، تاکہ خدا کی ذات آپ کی نیت کے حسن کو دیکھ کر راضی ہو جائے اور ادنا سے عمل کو قبول کرے۔ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں حکمت یہی ہے تاکہ عمل قربانی میں انسان کی دلچسپی ظاہر۔ اگر وہ قصاب کو دے دے تو ذبح کر دے اور آپ کسی اور کام کاج میں مصروف رہے تو قربانی ہو گئی، لیکن اس میں اتنی دلچسپی ظاہر نہ ہوئی جتنی دلچسپی احراق الدم میں ہونی تھی۔ کیوں کہ فلسفہ قربانی کا محض جانور ذبح کر دینا اور گوشت تقسیم کرنا نہ تھا، بلکہ ہاتھوں سے اس کے خون کو بہانا تھا، اور اگر خون بہانے کا کام بھی انسان نے اپنے ہاتھ سے نہ کیا تو عمل قربانی میں حسن نیت اپنے کمال کو نہ پہنچا۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے۔